حضرت نوح علیہ السلام زمین پر پہلے رسول تھے۔ ان کا لقب آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طوفان نوح میں تمام کافروں کو غرق کر دیا گیا تھا اور ساری نسل انسانی نوح علیہ السلام کی اولاد سے وجود میں آئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی اور انہوں نے بڑے بڑے 5 بت بنا رکھے تھے جن کے نام سورہ نوح میں بیان کیے گئے ہیں: ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے لیکن قوم ایمان نہ لائی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کر دی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ان کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، کافروں کا کوئی گھر زمین پر نہ چھوڑ۔ چنانچہ ان پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نشانی بتائی کہ جب تنور میں سے پانی ابلنے لگے تو وہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں، اس کے علاوہ اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیں، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے سے بات ہو چکی۔ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق بنائی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اور ان کی بیوی عابر بھی کافروں کے ساتھ غرق کیے گئے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ کسی نیک آدمی کی نسبت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ ہمارے پاس خود ایمان نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ تھم جائے اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ جب پانی خشک ہوا تو نوح علیہ السلام نے تقریباً 80 مومنین کے ساتھ زمین پر قدم رکھا اور اس طرح زمین پر نوع انسانی کا دوبارہ آغاز ہوا۔ آئیں اب قرآن کی روشنی میں تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام و نسب اس طرح سے ہے: نوح بن لامک بن متوشالح بن اخنوق بن یارد بن مہلعیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہم السلام۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کا اسلوب یہ ہے کہ صرف انہی واقعات کو بیان کیا جاتا ہے جس کا مقصد واضح تذکیر ہو یا عبرت حاصل کرنا ہو۔ چنانچہ اسی اصول کے تحت قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مختلف صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 مرتبہ کیا گیا ہے، جس میں نوح علیہ السلام کے مختلف واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ صورتیں یہ ہیں: سورہ آل عمران، سورۃ الانبیاء، سورہ انعام، سورۃ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورۃ اسراء، سورہ مریم، سورۃ الانبیاء، سورہ اعراف، سورۃ المؤمنون، سورۃ فرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ العنکبوت، سورہ احزاب، سورۃ الصافات، سورہ ابراہیم، سورۃ صاد، سورہ غافر، سورہ شورى، سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورہ نجم، سورۃ الحج، سورہ قمر، سورۃ الحدید، سورۃ التحریم، سورۃ النوح۔ لیکن تفصیلی واقعات صرف سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مؤمنون، سورۃ شعراء، سورہ قمر اور سورہ نوح میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی ساری قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے خود سے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی بہت کوشش کی، ان کے لیے 950 سال تک ان کو تبلیغ کی، لیکن وہ راہ حق پر نہ آئے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو نفرت و حقارت سے انکار ہی کرتے رہے۔ وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا تابع دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے: ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے فرمانبردار بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدیٰ مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، یہ ذی رائے نہیں ہیں اور یہ ہماری طرح اچھی طرح جانچ پرکھ نہیں کر سکتے اور ان کو کوئی شعور حاصل نہیں ہے کہ یہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے۔ اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد کو اپنے پاس سے نکال دیں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے، ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔
حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نہ مانی، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں اضافہ ہی ہوا، اور ایذا رسانی اور تکلیف کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا۔ ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش کو نہ چھوڑنا۔ سورہ نوح میں یہ واقعہ سارا بیان کیا گیا ہے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے بڑے بڑے 5 بت تھے جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمی تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوئی۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم یہی بت بعد میں عرب پوجنے لگ گئے۔ اس طرح عرب میں بھی ان بتوں کی پرستش شروع ہو گئی۔ سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تقریباً 950 سال رہے اور ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ ایمان نہ لائے، بلکہ انہوں نے خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب طلب کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 32 و 33 میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو ہرا نہیں سکتے۔ قوم کی اس طرح سے باتیں کرنے کی وجہ سے نوح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان اور غمگین ہوئے اور بہت بد دل ہوئے کہ ان کی قوم اس طرح سے انکار کر رہی ہے اور خود سے عذاب کو طلب کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی اور فرمایا۔ سورہ ہود آیت نمبر 36 ترجمہ: اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ جب نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع دے دی گئی کہ اب جو ایمان لا چکا وہی ایمان لا چکا، اس کے بعد اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی بربادی کی دعا کی۔ سورۃ نوح میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ ترجمہ: اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پہ نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ سورہ شعراء میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: پروردگار، میری قوم نے تو مجھ کو جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہ تھی اور نہ بعد میں اس کی کوئی مثال مل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی ہدایت فرما دی کہ جب اللہ کا حکم آ پہنچے گا اور ان پر وہ عذاب آ جائے گا جو مجرم لوگوں سے ٹلا نہیں کرتا، تو ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب اترتا دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 37 ترجمہ: اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی کو تعمیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ کشتی کو کیسے بنانا ہے اور کیسے تختے جوڑنے ہیں۔ اس کشتی کی وسعت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے اندر اور باہر سے تار کو لگائیں اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنائیں تاکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چل سکے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کشتی جو ہے 300 ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔
اس میں کچھ منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ نچلی منزل مویشیوں کے لیے اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے تھی اور بالائی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر ایک چھت بھی تھی۔ سورہ ہود کے آیت نمبر 40 میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہے اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دی تھی کہ جب تنور جوش مارنے لگ جائے یعنی اس میں سے پانی آنے لگ جائے تو اس وقت نشانی ہے کہ اب اللہ کا عذاب آنے لگا ہے، تو آپ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا جو ہے وہ اس میں کشتی میں سوار کر لیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیں، سوائے ان لوگوں کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، یعنی وہ جو کافر لوگ چاہے وہ ان کے گھر سے ہی تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ کافر ہیں تو پھر ان کو اس میں سوار نہیں کرنا۔ ان میں آپ کی بیوی بھی تھی اور ایک آپ کا بیٹا تھا جو کافروں کے ساتھ ہی غرق کیے گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ایمان لائے تھے اور کشتی میں سوار تھے ان کے نام حام، سام، یافس بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک کنعان جو غرق کیا گیا تھا۔ کنعان کا دوسرا نام یام بھی ہے، اور ان کی ماں یعنی نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کا نام عابر بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل نہیں تھی۔ جب کافر قوم کی غرقابی کا وقت آ گیا تو مومنوں کی حفاظت اور نجات کے لیے کشتی اللہ کے حکم سے تیرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ ترجمہ: اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ دعا بھی کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 28 اور 29۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ سورہ ہود میں ہی اس کشتی کی کیفیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان کو لے کر ایسے چلتی تھی جیسے وہ پہاڑ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں، اور اللہ کے حکم سے زمین پر ہر راستے اور ہر قطعے سے پانی پھوٹنے لگا۔ اس طوفان کا ذکر سورۃ القمر کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 14 میں کیا گیا ہے۔ ترجمہ: تو نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ الہی میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے، بس ہم نے زور سے میں سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، اور وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک۔ اس سے آگے آیت نمبر 44 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ تھم جائے، اور جب پانی خشک ہو گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا تو کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور یہ کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ہے۔ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 44 کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یعنی جب زمین پر کوئی ایسا انسان باقی نہ رہا جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دے۔ چنانچہ مجرموں کو یعنی مشرکین کو سزا مل گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر رکھا تھا، اور وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مغفرت سے محروم رہے اور اس طرح سے طوفان نوح میں غرق کیے گئے۔
بالآخر جب پانی آہستہ آہستہ خشک ہو گیا اور زمین پر رہنا اور چلنا پھرنا ممکن ہو گیا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر آئیں، اور جو طویل عرصہ سے پانی میں چلتی رہی تھی اور آخر کار مشہور پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی۔ سلامتی اور برکت کے ساتھ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان اقوام پر بھی جو آئندہ زمانے میں آپ کی نسل سے پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کسی نسل کو باقی نہیں رکھا، صرف نوح علیہ السلام کی نسل چلی، جیسا کہ ارشاد ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 77۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی مشہور ہے، اور ان کو اول رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل زمین میں انسانوں کی جتنی اقوام ہیں سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام۔ ان تینوں کے 3 بیٹے تھے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام ہیں۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے بہت سے واقعات ہیں۔ پہلا اس میں سے تو ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ نوح علیہ السلام کا حوصلہ اور صبر دیکھیے کہ انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی اور ان کی طرف سے ملنے والی ایذا رسانیوں کو اور استہزاء والی باتوں کو بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم تکبر کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ نخبۃ الحدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر کہلاتا ہے۔ یعنی تکبر کیا ہے کہ حق بات کو نہ مانا جائے، اکڑا جائے، انکار کیا جائے اس کا، اور اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر جانا جائے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم سے یہی غلطی سرزد ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو غرق کیا گیا۔ اور تیسری نصیحت ہمیں یہ حاصل ہوتی ہے کہ کسی کی قرابت داری ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اگر ہمارے پاس نیک اعمال نہیں ہے، تو بے شک ہمارا تعلق کسی نبی کے ساتھ ہی ہو، وہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ جیسے آپ نے اب اس میں پڑھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو جانے والوں میں سے تھا، اور نبی کا بیٹا ہونا اس کے کسی کام نہ آیا۔ اور اس سے یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ہمیشہ سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ حق اور باطل ہمیشہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ باطل کو رد کرتا رہا اور حق کو غالب کرتا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا سبق ہمیں اس قصے میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی بھی آزمائش کرتا ہے، ان کے ایمان کا امتحان بھی لیتا ہے، ان سے آزمائش کی جاتی ہے کہ ان کے ایمان میں کتنی پختگی ہے، اعتماد ہے اور یقین ہے۔ یہ امتحان کبھی اکیلے انسان کا ہوتا ہے اور کبھی اجتماعی طور پر، جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مومن تھے ان سب کی یہ آزمائش تھی۔ نوح علیہ السلام کی بھی تھی اور ان کے سب جو ساتھی تھے مومن، ان کی بھی آزمائش تھی۔ اور جب مومن آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بہترین انعام انہیں ملتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے ساتھ نازل فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ برکتوں کے ساتھ اترو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین انعام ان کے صبر کا عطا فرمایا، ان کو طوفان نوح سے نجات بھی بخشی اور ان کو برکتیں اور نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔